کوڈنگ کالج HTML کے مکمل کورس کے سلسلے میں آج 26واں حصہ ہے اور آج ہم اب تک کا خلاصہ دیکھیں گے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے فارمز کی مختلف فیلڈز دیکھی تھیں اور فارمز کا جو ایک طویل ترین موضوع جو ہم نے ملٹیپل سیشن یا چھوٹی چھوٹی نشستوں میں کنکلوڈ کیا ہے وہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو باریک باتیں، ایک مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور ایک چیز میں غلطی سے بھول گیا ہوں، ان کا آج تھوڑا سا ذکر کرنے کے بعد ہم آج اب تک کا خلاصہ دیکھیں گے اور آئندہ کا روڈ میپ دیکھیں گے۔ عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری گفتگو 10 سے 12 منٹ کے درمیان سمٹ جائے، لیکن آج ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی طوالت کا شکار ہو۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں میں بھول گیا ہوں ان کے لیے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں چلتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ایک مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں آپ کو ان پٹ ٹائپ میں ان پٹ ٹائپ ایکول ٹو ڈیٹ ٹائم بتا رہا تھا، اور مسئلہ یہ کر رہا تھا میں کہ یہ ڈیٹ ٹائم جو ہے مس اسپیل کر رہا تھا۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ اس کو ٹائپ کر کے بھی کریں گے تو یہ ٹیکسٹ باکس کے طور پہ ہی اپیئر ہوگی، یہ اس طرح سے سپورٹڈ نہیں ہے براؤزرز میں، تو اس کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اب تک ہم ایک ایک لائن کی انپٹس دے رہے ہیں، جیسے وہ ٹیکسٹ فیلڈ آپ دیکھتے ہیں، لیکن فرض کیا آپ نے بلاگ پوسٹ لکھی ہے، آپ اس پہ چاہتے ہیں کہ لوگ لمبا کو کامنٹ کو تبصرہ کریں، تو وہ کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ایک ان پٹ کنٹرول استعمال ہوتا ہے جسے ٹیکسٹ ایریا کہتے ہیں، اور وہ سٹارٹ بھی ٹیکسٹ ایریا سے ہی ہوتا ہے۔ فارمز کے اب تک کے جتنے ہم نے کنٹرول دیکھے ہیں ان میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وائڈ ایلیمنٹ ہیں، یعنی کہ وہ خود یہاں پر کلوز ہوتے ہیں اور ان کی ٹائپ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا بنے گا۔ تو یہ ذرا مختلف ہے کہ ان کا اس طرح سے یہ ٹیکسٹ ایریا سلیش ٹیکسٹ ایریا بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سرور سائٹ کا ہینڈل لگانا ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کلائنٹ سائٹ کا ہینڈل لگانا ضروری ہے۔ اچھا، یہ لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر ایک لیبل بھی لگائیں گے تاکہ پتہ ہو کہ کرنا کیا ہے۔ پلیز انٹر یور کامنٹ ہیئر، یہ ہو گیا، اور ہمیں بتانا ہے کہ یہ ہے کس کا، کامنٹ کا ہے۔ یہ دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے ہے، مجھے یہاں تھوڑا سا یہاں بریک لائن چاہیے اور یہاں چاہیے، تو تاکہ تھوڑا سا یہ بہتر ہو جائے، تو میں انہی کو کاپی کر کے یہاں پر ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر یہ والی اس طرح کر دیتا ہوں، تو یہ اس طرح سے نظر آ گیا۔ اب اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس کی وڈتھ اور ہائٹ کو اس طرح سے چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ انیشل جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہاں پر ہوتا ہے کہ کالز یہ جو ہے یہ وڈتھ بتائے گی، اور یہ کیریکٹرز میں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل 80 کیریکٹر تقریباً جو ہے نا، جو فونٹ اس کا ہے اس کے حساب سے یہ اب یہ اتنا چوڑا ہو گیا ہے۔ اور اگر اس کی ہائٹ بھی چینج کرنا چاہیں تو فار ایگزامپل روز ایکول ٹو میں 40 کر دیتا ہوں، تو یہ اس کی ہائٹ اینڈ وڈتھ آ گئی، یہ کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کو میں 20 کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی 60 کے آس پاس کر دیتے ہیں، تو یہ اس طرح سے یہ 600 ہو گیا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ بہت بڑا ہو گیا، تو یہ اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ یہ ہائٹ اینڈ وڈتھ اس کی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس میں اگر آپ چاہیں کہ کوئی انیشل ویلیو بھی آئے تو عموماً ہم ان پٹ ٹائپ ویلیو ایٹریبیوٹ میں دیتے رہیں۔ یہاں پر ذرا مختلف ہے، یہاں پر یہ کرنا پڑے گا کہ یہ ویلیو جو ہے یہاں پر یہ آتی ہے، پلیز آئی آلریڈی ہیو این انیشیل ویلیو ہیئر، یہ میں نے سیو کر دیا۔ سیو کرنے کے بعد جب میں دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ وہ ویلیو جو ہے یہ ادھر ہی آ رہی ہے، اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات نوٹ میں رہے کہ جو ہم نے وائٹ سپیس کی بات کی تھی، وائٹ سپیس کیا ہوتی ہے؟ وہ کیریکٹر جو نظر نہیں آتا ہے، جس میں سپیس کا کیریکٹر ہے، آپ جتنی مرضی سپیس ڈالتے جائیں وہ آنکھ سے نظر تو نہیں آتی نا، پرنٹ بھی کریں تو پیج پہ، تو اس لیے اس کو وائٹ سپیس کہتے ہیں۔ تو ٹیب ہے، نیو لائن ہے، وہ جو چیزیں ہیں نا وہ ٹیکسٹ کے اندر ایز اٹ از آ جاتی ہیں ٹیگ سٹارٹ ہوتے ہی۔ کیوں؟ وہ کیسے ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو سپیس آئی ہوئی ہے یہ ایکچولی اس وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ یہ یہاں پر یہ سپیس ہے، اس کو میں اگر یوں کر دوں تو آپ نوٹ کریں گے کہ وہ ادھر بھی ادھر چلا گیا ہے، تو یہ انیشل ویلیو کی بات آ گئی۔ اور معاف کیجیے گا، اس میں لاسٹ ایک چیز میں ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں اس کو سبمٹ کروں تو آپ دیکھیں یہ کلر وغیرہ کی جو بھی جا رہی ہے بات، یہ کامنٹ آلریڈی ہے، یہ پوری ویلیو جا رہی ہے، اور یہ ہر پلس کا مطلب اسپیس ہے، اس سے ہمارا کوئی وہ کنسرن نہیں کہ وہ کیسے انکوڈ کرا ہے۔ لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر
बिगिनर अक्सर ये गलती करते हैं, और ये नेम एट्रीब्यूट किसी भी फॉर्म पर अगर नहीं होगा तो आपका क्या ख्याल है क्या होगा? ये हम कहते आए हैं कि ये सर्वर साइड का कुंडा है ना। तो अगर ये वाली अगर आप काम करेंगे तो आप ये चेक करें कि वो ऐसे एक्ट करेगा जैसे वो फॉर्म एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए नेम बहुत ज़रूरी है हर फॉर्म फील्ड में। तो यहाँ हमारा फॉर्म का टॉपिक कंक्लूड होता है। अब हम वापस अपनी जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उन पे चलते हैं। और टॉकिंग पॉइंट पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हमने शुरू में देखी थी कुछ एट्रीब्यूट्स। इसमें से कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इस पे एप्लीकेबल हैं। प्लेस होल्डर आप टेक्स्ट एरिया पर अगर देंगे तो ये आपको पता है कि ये डिम सा टेक्स्ट दिखाएगा कि करना क्या है। स्पेल चेकिंग आप अनेबल कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको करके देखा था। रीड ऑनली आप कर सकते हैं ताकि आप टाइप ही नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड आप कर सकते हैं ताकि अगर वो खाली हो तो फॉर्म एरर दे देगा। और मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ भी आप इसके ऊपर टेक्स्ट एरिया पर दे सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स आप ख़ुद इसके साथ टेक्स्ट एरिया के साथ एज एन एक्सरसाइज जो मश्क के तौर पर एक्सपेरिमेंट करें। हम चलते हैं अपने टॉकिंग पॉइंट्स की तरफ कि अब तक हमने क्या देखा और आइंदा क्या देखना है। अच्छा, पिछली जो गुफ्तगू है उसमें हमने बिल्कुल शुरू से स्पेशल कैरेक्टर्स की बात की थी। एंगल ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, इक्वल टू साइन और कोटेशन, इनसे हमने कहा था कि बनते हैं टैग। और हमने कहा था कि टैग के होते हैं तीन हिस्से: ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग में फ़र्क ये होता है कि क्लोजिंग टैग में फॉरवर्ड स्लैश आती है और उसके दरमियान जो है वो कंटेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा हमने बात की थी कि टैग की जो दो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं ओपनिंग टैग में, जो पहले आता है उसमें एट्रीब्यूट्स आते हैं। वो क्या हैं? वो की वैल्यू पेयर्स हैं, यानी एट्रीब्यूट का नाम, फॉर एग्जांपल आईडी, उसके बाद हमने इक्वल टू और उसके बाद डबल कोट्स में उसकी वैल्यू आती है। हमने कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे कि ये ग्लोबल है, यानी हर एक पे आते हैं। जैसे कि आईडी और क्लास की हमने बात की थी। आईडी पूरे पेज में यूनिक होनी चाहिए और क्लास जो है वो यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। आईडी के लिए हमने शनाख्ती कार्ड की बात की थी। उसके बाद हमने कहा कि टैग के अंदर टैग भी आ सकते हैं और वो नेस्टेड टैग्स हैं। और हमने कहा था कि जब टैग के अंदर टैग हो तो टैग अंदर वाले टैग अंदर ही बंद होने चाहिए। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक वाली हमने एक पंच लाइन इस्तेमाल की थी कि टैग की जो बाउंड्री है वो, यानी डब्बा जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर वाले डब्बा बाहर वाले डब्बे को फाड़ कर बाहर निकल रहा है। उसके बाद हमने इसकी बुनियाद पर HTML के डॉक्यूमेंट की ढांचे की बात की थी कि पूरा HTML का जो ढांचा है वो HTML/HTML में होता है। उसमें दो हेड और बॉडी, दो हिस्से होते हैं। हेड में हमने सिर्फ टाइटल को देखा था और बॉडी में हमने हेडिंग और पैराग्राफ और काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक देखी हैं। उसके बाद हमने सफ़ात या पेजेस को लिंक करने पे बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि पाथ देना पड़ता है। और हमने बात की थी कि पाथ एब्सोल्यूट होता है, रिलेटिव होता है। हमने लाहौर शहर की मिसाल की मुख्तलिफ मिसालों से नक्शे पे देखा था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है। और हमने ये भी देखा था कि लिंक जो है वो किसी सफ़े के अंदर किसी एक ख़ास सेक्शन को भी कैसे लिंक किया जा सकता है। उसके बाद हम इस नॉलेज पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव को इस्तेमाल करते हुए अपने पेजेस में फ़ोटोज़, ऑडियो और वीडियो लगाने की तरफ चले गए थे। और उसकी हमने मुख्तलिफ ऑप्शन देखी थी। ऑटो प्ले है, म्यूट है, लूप है, वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाना है, सब टाइटल लगाने की बात की। और इस तरह से हमने तस्वीर की विड्थ वगैरह की बात की। उसके बाद हम मुख्तलिफ़ किस्म की लिस्टें बनाने पे चले गए थे, जिसमें हमने कहा था कि अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन, तीन तरह की लिस्ट थी। अनऑर्डर्ड में नंबर नहीं आते, दायरे या वो इस तरह से निशान आ जाते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर आते हैं, फ़र्क सिर्फ टैग का है। और हमने कहा था कि लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आ जा सकती हैं, वो नेस्टेड लिस्ट का आपने कॉन्सेप्ट की बात की थी। और इसके अलावा हमने डेफिनेशन लिस्ट की बात की थी कि डेफिनेशन टर्म्स को DD और DT और DL की बात हमने की थी। उसके बाद हम नेक्स्ट टेबल्स पर चले गए थे, जहां हमने TR से रोज़ बनाई और TD से कॉलम बनाए, सेल बनाए। TH से हमने हेडिंग्स बनाई और हमने देखा कि रोज़ जो हैं वो लॉजिकल ग्रुप्स बनते हैं उनके, जिसमें बॉडी, हेडर, फुटर, यानी पेज टेबल का सर से धड़ और उसके पाँव। और फिर हमने ये देखा था कि एक रॉ जो है वो कई रॉस को स्पैन भी कर सकती है। और हमने मुन्ना भाई वाली बात की थी कि वो कमरे तोड़ कर जब आप बाकी की जगह लेंगे तो फिर वो रॉ स्पैन और कॉल स्पैन की बात की थी। उसके बाद गुज़श्ता तकरीबन 7-8 उसमें हम फॉर्म्स के कंट्रोल्स मुसलसल देखते आए हैं और यहाँ तक हमारा सफ़र मुकम्मल होता है। अब जो पीछे रह गए हैं वो ये हैं कि हम
شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل جو ہے وہ ایک مارک اپ لینگویج ہے. یعنی جس طرح وہ ہائی لائٹر ہوتے ہیں نا آپ کے پاس پرنٹڈ پیج کے اوپر، آپ کے پاس 10-12 ہائی لائٹر ہوں، نیلا، گلابی اور ہرا وغیرہ پیلا. آپ کہتے ہیں بھائی یہ والی ہیڈنگز امپورٹنٹ باتیں ایسے کر دیتا ہوں، یہ ناؤنز ایسے کر دیتا ہوں، جگہوں کے نام ایسے کر دیتا ہوں، تو یہ مارک اپ ہے. تو مارک اپ میں اب اسٹرکچر کے اعتبار سے جو ہے نا کچھ ٹیگز جو نئے آئے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اور اس میں اس طرح سے ہے کہ میں نے ایچ ٹی ایم ایل 2000 میں سیکھی تھی. یہ کتاب تھی 400-450 پیجز کی. اس وقت وہ میں نے پڑھی تھی ایچ ٹی ایم ایل 4.0 میں. اس بات کو 22-23 سال ہو گئے ہیں. تو اس وقت سے کئی نئے ٹیگز آئے ہیں، جیسے کہ یہ مین ہے، فوٹر ہے، ہیڈر ہے، مین ہے، اسائڈ ہے، سیکشن اور ڈیو تو خیر پرانا ہے. تو یہ ڈویژنز اور سیکشن جو ہے نا کہ وہ مارک کرنے کے لیے کام آتے ہیں. یہ ڈاکیومنٹ کے ڈھانچے کی جو یعنی مانوی ہے نا، میننگ کے پوائنٹ سے، کہ میرے پیج میں نا یہ ہیڈر ہے اور یہ فوٹر ہے اور یہ ایسا ہے. اس کو مارک کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بعد میں اسٹائلنگ میں ہم دیکھیں گے جب ہم سی ایس ایس کریں گے. اس کے بعد دوسرے ٹیگ آ جاتے ہیں جو اسٹرکچر سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ بھی مارک اپ ہی ہے. اس میں کیا ہے، فار ایگزامپل کو پیراگراف کے اندر کوئی آپ نے ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ مائی لیو ان ایٹ فلانا، تو آپ ایڈریس سے اس کو ٹیگ کر دیں گے. یا ورلڈ وار اسٹارٹڈ ایٹ فلان ڈیٹ، تو وہ ڈیٹ جو ہے اس کا ٹیگ، یہ ڈیٹ کو سلیش ڈیٹ ہے. ٹائم کی ہیں، پھر بولڈ، اٹیلک، اسٹرانگ، بلاک کوٹ، اس طرح کافی ساری جو ہے نا فارمیٹنگ کے وہ ہیں. وہ ان کا لک ضروری نہیں ہے کہ کوئی نظر آئے، جس کو آپ بعد میں اسٹائل شیٹ سے ہم فارمیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایچ ٹی ایم ایل میں لکس کنسرن ہی نہیں ہے، لکس صرف مارک اپ کنسرن ہے کہ نشان زد کرنا اپنے ڈاکیومنٹ کے حصوں کو. تو یہ جو ہے نا معنی کے اعتبار سے یہ ٹیگز آ جاتے ہیں کہ میری جو ٹیگ ہے، میری جو کانٹینٹ ہے یا میرا میٹیریل ہے، اس کے اندر یہ ایڈریس ہے، یہ والی چیز ڈیٹ ہے، یہ والا میٹالک ہے، یہ سپر اسکرپٹ ہونا چاہیے، یہ سب اسکرپٹ، اس طرح سے. تو یہ دوسری کیٹیگری بن جاتی ہے. ان کو بھی ہم کور کریں گے بڑی تیزی سے. اس کے بعد جو تیسری بن جاتی ہے وہ 3 یا 4 ٹیگز ہیں جو ہیڈ سیکشن کے اندر آتے ہیں. ان میں اسٹائل ہے، اسکرپٹ ہے، میٹا ہے. اسکرپٹ ویسے ضروری نہیں کہ ہیڈ میں آئے، لیکن یوزلی ہیڈ میں بھی آتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ٹیگز جو ہیں یہ ان کی ہم ہر ایک کو جائزہ لیں گے کہ یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہم کمپلیشن کی طرف جائیں. اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیزوں کی ترتیب میں نے اس طرح سے شروع سے لگائی ہے کہ جو موسٹ، یعنی اگر آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں، یعنی کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ آپ کا ایکسپوجر ہو. تو یہ میں نے اسی طرح اہمیت کے اعتبار سے ان کو سارٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو اوپر والے پہلا بلٹ پوائنٹ ہے ڈھانچے اسٹرکچر کے حساب سے، یہ پہلے پتہ ہونے چاہیے. اس کے بعد اگر یہ فارمیٹنگ کے ٹیگ کچھ نہ بھی پتہ ہوں تو چلیں وہ گزارا ہو جائے گا، دوسرے نمبر پہ ہے. ہیڈ وغیرہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اس کے بعد آنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے وہ آبجیکٹ شامل کرنا. وہ چھوٹا سا بات ہے، ایکسٹرنل آبجیکٹ جیسے کوئی پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ وغیرہ ایمبیڈ کرنا. اس کے بعد ہم رسپانسو امیجز پہ تھوڑا سا بات کریں گے کہ یہ بھی ایک نیا فنامنا ہے، اور ایچ ٹی ایم ایل آج سے 20-22 سال پہلے تو یہ نہیں تھا. اب کیا ہے کہ ٹیبلٹس ہیں، ڈیسک ٹاپس ہیں، موبائلس ہیں، ٹی وی اسکرینز ہیں. تو ہم نے ابھی تک امیج میں یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک ہی لنک دیتے ہیں اور وہی امیج آتا ہے. اور ہائٹ اینڈ وڈتھ کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو ابیوز نہیں کر سکتے کہ ہائٹ اور وڈتھ سے ہم امیج کو ریسائز کریں. ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ وہ کریں گے تو براؤزر محنت کرے گا امیج کو ریسائز کرنے میں، اور کمپیوٹیشن پاور وہاں سے استعمال ہوگی. وہ نہیں کرنا، ہم نے شروع سے بنی بنائی چیز دینی ہے. تو وہ اگر اسکرین سائزز ہی مختلف ہوں تو ہم کیسے یہ کریں کہ اسکرین کے اعتبار سے ریلیونٹ امیج اس کے حساب کا ڈلیور ہو. یہ رسپانسو امیجز کا مسئلہ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. اس کے بعد فریمز کے بارے میں بات کریں گے جو قدرے کم استعمال ہونے والا فیچر ہے لیکن فار دا سیک آف کمپلیشن پتہ ہونا چاہیے. اور یہاں تک آ کے ہمارا ایچ ٹی ایم ایل کا گفتگو ختم ہو جائے گی. پھر ہم ویب کا جو فیوچر ہے اس میں کچھ بات کریں گے. یہ جا کے در کر رہا ہے جس میں ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ آلریڈی اسٹیبلش ہے وہ کیٹفس کا ٹیگ ہے، جو ویب جی ایل اور گرافکس جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. پوری گیمز آ رہی ہیں، اس پہ ہم ریلیونٹ اس پہ گفتگو کریں گے. ایک نیا ریولوشن جو ہے پچھلے 3-4 سال سے ہو چکا ہے، اسٹیبلشڈ ہے، وہ ویب کمپوننٹس کا ہے. اس پہ بھی مختصر سی گفتگو کریں گے. لیکن ہم ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے کہ ہم کینوس یا ویب کمپوننٹس کو ڈیل کر سکیں، کیونکہ کینوس جو ہے وہ پروگرامنگ اور جاوا اسکرپٹ کا نالج مانگتا ہے، اور کینوس جو ویب کمپوننٹس ہیں وہ ایچ ٹی ایم ایل کے علاوہ سی ایس ایس اور جاوا اسکرپٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے.
लेकिन पता होना चाहिए। और तीसरा जो एक्सप्लोजन हो रहा है इस फील्ड में, वो वेब असेंबली का है। और वो ये आइडिया है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेकर उसे कंपाइल करके ब्राउज़र के अंदर चला दिया जाए। और ये इस पे मुख्तसर वक्त में बात करना मुमकिन नहीं है। मैं इसको यहीं पर रोकूंगा। जब हम वेब के फ्यूचर पे बात करेंगे तो ये फिर आपको एक ओवरव्यू देगा कि वेयर टू लुक फॉरवर्ड आफ्टर दैट। और इस तरह से हमारा ये पहला कोर्स कोडिंग कॉलेज का मुकम्मल हो जाएगा। तो आज की जो गुफ्तगू और ख़ुलासा है ये यहीं पे मुकम्मल होता है। तो इसके साथ ही मैं आपके वक्त और तवज्जो के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं अगली मरतबा एक नए टॉपिक के साथ।